آٹا مہنگا خود ہی سستی۔ بچپن سے ایک جھوٹ اتنی مرتبہ سنا ہے کہ اس پر یقین سا آ چلا تھا۔ وہ یہ کہ پاکستان میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سوتا، زمین زرخیز ہے، لوگ ایک دوسرے کے اتنا قریب رہتے ہیں کہ جو دال دلیا ہو وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک دفعہ یہ بھی سمجھایا تھا کہ غریب اور جاہل عوام نے شاید کبھی علامہ اقبال کا نام بھی نہ سنا ہو، لیکن خود ہی کا فلسفہ گھول کر پیا ہوا ہے۔ اس لیے کوئی رات کو بھوکا سوئے گا بھی تو وہ کسی کو بتائے گا نہیں، اگلی صبح اٹھ کر پھر رزق کی تلاش میں نکل جائے گا۔ تو یہ ملک ہمارے امراء کی ثقافت پر نہیں چل رہا بلکہ غربا کی انا پر چل رہا ہے۔ زمین کی زرخیزی خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ 2 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرنے والے بھی اپنے آپ کو چودھری کہتے ہیں۔ عورتوں کو ایک بھینس کا دودھ بیچ کر اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے دیکھا۔ جب گندم کی کٹائی کا موسم آتا تھا تو غریب سے غریب گھرانہ بھی سال کے لیے دانہ اکٹھے کر لیتا تھا۔ سبزیاں اگانے والے بھی پاس سے گزرنے والے کو 2 آلو یا 1 شلجم اٹھانے والے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ دیہڑی دار کو ساری عمر پیاز مرچ کے ساتھ 2 روٹیاں کھاتا بچپن سے دیکھا ہے، لیکن اب ان 2 روٹیوں کا کال پڑ گیا ہے۔ لوگ پیاز اور مرچ کو بھی بھول گئے ہیں۔ اقتصادی امور کے ایک ماہر سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تو ملک میں صرف ایک کے بعد ایک اقتصادی بحران کا ہی سنا ہے، تو اس ملک کی معیشت کا پہیہ کیسے چلتا ہے؟ اس نے بڑے استادوں کی طرح سمجھایا، گندم پر۔ جب گندم کی فصل ہو، اچھی ہو، اور جب اس کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو ملک کی زمینی معیشت ایک انگڑائی لے کر آباد ہوتی ہے۔ کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کاشتکار اپنے سال کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ خود اپنی آنکھ سے بھی گندم کٹائی کا منظر سالہ سال دیکھا ہے۔ پورے کا پورا خاندان بچوں سمیت کٹائی میں لگ جاتا تھا۔ گندم کی کٹائی اور اس کے بعد اس میں دانہ نکالنے کی کاروائی میں ایک ایک دانہ کسی کی جھولی میں اکٹھا ہوتا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں لوگ کئی مہینوں کی روٹی کا بندوبست کر لیتے تھے۔ گاؤں میں جو روایتی پیشے تھے ان کے کاریگروں کو 20 سال کے دانے پہنچ جاتے تھے۔ اب باقی سارا سال زندگی کی 100 پریشانیاں ہوں، روٹی کی پریشانی نہیں رہتی تھی۔ اس طرح کے مناظر دیکھ کر کھاد بیچنے والے کے وہ اشتہار جس میں وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہماری مٹی سونا اگلتی ہے، کوئی زیادہ مبالغہ آمیز نہیں لگتے تھے۔ خدا نہ کرے کوئی زمانے کا ستایا ہوا شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہماری دھرتی اب سونا اگلنے کی بجائے بھوک اگلنے لگی ہے۔ معاشی ماہرین کسی مسلمہ توجیہات دیتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ ہے، ہمارے پیٹ بھرے باباؤں کی منصوبہ بندی میں نالائکی ہے، زرعی زمینوں پر بنتی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، ہماری کسانوں کی بدبختی ہے کہ وہ جدید زراعت کی طرف نہیں آئے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے حکمران اشرفیہ اور ان کے ساتھ سیٹھ بھائیوں کے دل بھی بہت کٹھور ہو گئے ہیں۔ ایک پرانے ڈرائیور بھائی سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے لینڈ کروزر چلاتا ہوں، لیکن سیٹھ جو حاجی صاحب بھی ہیں انہوں نے اپنے باورچی کو حکم دے رکھا ہے کہ یہ ڈرائیور 2 کے بعد تیسری روٹی مانگے تو کہیں کہ تندور سے خود اپنی روٹی خرید لائے۔ بھوک بھی نہیں مٹتی اور بےزتی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر نوکری چھوڑ دوں گا تو ان حالات میں نوکری کون دے گا؟ ہماری حکمران اشرافیہ نے عوام کو بھوک اور بےزتی کے ایسے شکنجے میں پھنسایا ہے کہ ہر کوئی اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے آٹے کی تلاش میں نکل پڑا ہے۔ حالیہ سالوں میں پاکستان میں بہت بڑی قدرتی آفات آئی ہیں۔ زلزلوں، سیلابوں کے بعد سخی حضرات بین الاقوامی ادارے یا درد مند شہری راشن کے ٹرک لے کر پہنچ جاتے تھے۔ ہمارے کچھ فوٹوگرافر بھائی راشن کے ان ٹرکوں پر چڑھ کر ان کی مجبور لوگوں کی تصویریں کھینچتے تھے، جس میں ہاتھ پھیلائے ہوئے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، آنکھوں کی اداسی نظر آتی ہے۔ ہمارے چند سینئر صحافی بھائی اس پر سخت اعتراض بھی کرتے تھے کہ یہ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے یا ان کی بچی کھچی انا کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک کئی قدرتی آفتیں تو نبھا گیا، لیکن اصل قدرتی آفت یہ حکمران اشرافیہ اور ان کے سنگی ساتھی ہیں، اور ہم آج تک اس مسلسل قدرتی آفت سے نمٹنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈ پائے۔ یہ کالم ہے محمد حنیف کا جو صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ آواز روبینہ نور۔